آٹے میں پانی، دودھ میں سفیدی۔ ایک روز میرے ایک پڑھے لکھے بزرگ جو ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد گاؤں میں رہائش پذیر تھے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ برسبیل تذکرہ اسلام کی بات چل پڑی۔ میں نے کہا، چچا جان، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بولے، کیا؟ میں نے کہا، ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں اسلام نافذ کریں گے اور اسلامی روایات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہے نا؟ بالکل، وہ بولے۔ یہاں ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے اور ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ اسلام نافذ ہو۔ آج پاکستان کو بنے 46 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اسلام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، آخر کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چچا بولے، بھائی، جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں تو اسلام نافذ ہے۔ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے چلا کر پوچھا۔ بولے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، بالکل نہیں۔ وہ بولے، لیکن کیسے؟ بولے، مثلاً ہمارے گاؤں میں 4 عورتیں بیٹھی کام کر رہی ہیں، پاس ایک بچہ کھیل رہا ہے، بچے کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ گرنے لگتا ہے تو چاروں عورتوں کے منہ سے انجانے میں نکلتا ہے بسم اللہ، حالانکہ بچے کے گرنے کو اللہ کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا 4 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی شخص ایک خوبصورت چیز لا کر انہیں دکھاتا ہے تو انجانے میں سب چلا کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی شخص چیز کی تعریف نہیں کرتا، چیز بنانے والے کی تعریف نہیں کرتا، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ بھائی اللہ کہاں سے آ گیا، اللہ کا کیا مطلب ہے، لیکن اللہ آ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر والے خانے سے پڑپ کر کے باہر نکل آتا ہے۔ بچے کو چپ کرانا ہو تو اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ بچے کو رونے سے چپ کرانے کے لیے اللہ کو بلانے کا کیا مطلب؟ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں؟ چچا بولے، وہاں تو بات بات پر اللہ دلوں سے نکل کر ہونٹوں پر آ جاتا ہے، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا، اللہ کرے، خدا نخواستہ۔ چچا ہنسے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس طرح سمایا ہوا ہے جیسے گندھے آٹے میں پانی۔ اور جانتے ہو، وہ بولے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ صوفیوں نے۔ انہوں نے ہمارے انکانشیس، کیا کہتے ہو تم اسے؟ چچا نے پوچھا۔ لاشعور، میں نے جواب دیا۔ صوفیوں نے ہمارے لاشعور کے پنجرے میں اللہ کا میاں مٹھو بند کر دیا ہے۔ ہم انجانے میں اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، انجانے میں اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، انجانے میں اپنی امیدیں اس پر استوار کیے بیٹھے ہیں۔ چچا رک گئے، کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، صرف لاشعوری ہی نہیں، شعوری طور پر بھی اللہ ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا۔ کسان صبح اٹھ کر جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ آسمان کو نہیں دیکھتا، اسے احساس ہوتا ہے کہ آسمان کے پیچھے اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بادلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اسے احساس ہے کہ اللہ بادل لاتا ہے، اللہ میਂہ برساتا ہے، اللہ ہوا چلاتا ہے۔ وہ اللہ کے حوالے کے بغیر کچھ نہیں دیکھتا۔ موسم بذات خود اس کے لیے کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ بدبختی، خوشبختی، خوشی، غمی، رزق، سب کے پیچھے اللہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ رک گئے، پھر بولے، اب تم ہی بتاؤ کہ اس کے علاوہ اسلام کا نفاذ اور کیا ہوگا؟ میں نے کبھی اس زاویہ نظر سے نہیں سوچا تھا۔ میں نے چچا سے پوچھا تو وہ بولے، تم سمجھتے ہو اسلام قانون سے آتا ہے؟ یہ تمہاری بھول ہے، اسلام قانون سے نہیں بلکہ کلچر سے آتا ہے، جذبات سے آتا ہے، لاشعور سے آتا ہے۔ لیکن یہ جو سیاسی ہیرا پھیریاں ہیں، مفاد پرستیاں ہیں، شر ہے اور… چچا میری بات کاٹ کر ہنسے، بولے، یہ جو دودھ بھری چاٹی ہے نا، چھلک چھلک کر اس کے اوپر مکھن آ گیا ہے، طمع اور حرص کی وجہ سے یہ مکھن زہریلا ہو گیا ہے۔ اس زہریلے مکھن کو اتار پھینکو گے تو نیچے خیر کا خالص دودھ ہی دودھ ملے گا۔ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔
چچا کی بات پر سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس زاویے سے میں نے کیوں نہ سوچا۔ بات تو سامنے دھری تھی، پھر میری توجہ ادھر منعطف کیوں نہ ہوئی؟ ہمارے تمام رسم و رواج، طور طریقوں، رہن سہن میں اللہ گھسا بیٹھا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر اسے گڑہتی چٹاتے ہیں، پھر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ صاحبو، یہ اذان جو ظاہری طور پر ایک معصوم سا بلاوا ہے کہ آؤ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، بڑی پر اثر چیز ہے، کانوں سے دل میں جا بیٹھتی ہے، ہمارے اندر کو انڈے کی طرح پھینٹ کر رکھ دیتی ہے، جبھی تو غیر مسلموں کی نظر میں بڑی خطرناک چیز ہے۔ سکھوں کو حکم ہے کہ اذان کان میں پڑے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤ تاکہ اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ یہاں اسلام آباد میں کچھ سفارت خانے ایسے ہیں جہاں اذان سننے کی ممانعت ہے۔ ایک سفیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اذان سے کیوں خائف ہیں؟ بولے پتہ نہیں کیوں، لیکن اذان کی آواز سن کر مجھ پر وحشت سی طاری ہو جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کئی ایک غیر مسلم بادشاہوں نے اذان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا، بہر صورت یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے تمام رسم و رواج میں اللہ یوں رچا بسا ہے جیسے دودھ میں سفیدی۔ اور صاحبو، ایک بات کہہ دوں آپ سے، اسے پلے باندھ لیجئے کہ اللہ کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ جہاں بیٹھ گئے، پھر آپ ہزار کوششیں کر دیکھیں وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ باپ یا ماں، دراصل سارا قصور ہمارے رہبروں کا ہے۔ انہوں نے اللہ کے متعلق یہ غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ اللہ ایک فادر ہیڈ ہے۔ اس خیال کو پھیلانے میں عیسائیوں کا بھی حصہ ہے۔ ممکن ہے اس خیال کی ابتدا ہی عیسائیت نے کی ہو۔ بہر صورت یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری ماں ہے، اسے اپنی تخلیق سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ماں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈرانے والے بھیجے۔ مائیں بھی تو اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں، اکثر سرزنش بھی کرتی ہیں، لیکن ماں کی سرزنش میں تشدد نہیں ہوتا، بے رحمی نہیں ہوتی، انتقام نہیں ہوتا۔ بسا اوقات غصہ بھی دکھاوے کا ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء دین نے قرآن حکیم کی اس ڈرانے والی تفصیل اور سرزنش کی دھمکی کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قصائی ہو۔ ایک شاعر نے اللہ تعالیٰ کے اپنے مخلوق خصوصاً انسان کے متعلق جذبات کے بارے میں کیا خوبصورت شعر کہا ہے۔ کہتے ہیں مفہوم، کہتے ہیں انسان کی بہار اور خزاں اتنی رنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ یہ میں نے کیا چیز بنا دی ہے۔ سی اور لک صرف انسان ہی پر محدود نہیں، یہ بات تمام مخلوقات پر عائد ہوتی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اس قدر خوبصورت ہے، گل، بوٹے، پتے، کانٹے، ایک ایک ذرہ حکمت اور حسن سے بھرا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون عالم تھا جس نے کہا تھا کہ اگر میں خدا ہوتا تو بالکل ایسی ہی دنیا بناتا، اس لیے کہ اس سے بہتر دنیا بن ہی نہیں سکتی۔ ایک عالمی شہرت کے آرٹسٹ نے کہا تھا، لوگو شکر کرو کہ مانوسیت کے پردے کی وجہ سے ہمیں اس دنیا کا حسن نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں نظر آ جائے کہ پتے پتے میں، ذرے ذرے میں کتنی حکمت ہے، کتنا حسن ہے، تو ہم پر ایسا عالم میں حیرت طاری ہو جائے کہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اور کسی کام جوگے کے نہ رہیں۔ قرآن حکیم میں بھی تو باری تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ لوگو دیکھو، غور سے دیکھو، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے۔
جب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تو مطلب سرسری دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھو سے مراد سی نہیں بلکہ لک ہوتا ہے، یعنی خالی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے دیکھو۔ یہ سائنسی رویہ ہے، سائنس نے یہ رویہ قرآن سے لیا ہے۔ ایک معروف سائنسدان نیتھینیل شیلر نے دیکھنے کی اہمیت کو اپنے ایک مضمون میں واضح کیا ہے۔ مضمون کا عنوان ہے اوگاسس نے مجھے دیکھنا کیسے سکھایا۔ اوگاسس اس کا استاد تھا۔ شیلر لکھتا ہے، جب میں اپنے استاد اوگاسس کی لیب میں داخل ہوا تو انہوں نے ایک ٹین کی تھالی میں ایک مچھلی رکھ دی اور مجھ سے کہا، اسے دیکھو، غور سے دیکھو، اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا، نہ ہی کوئی حوالے کی کتاب پڑھنا۔ جب میں پوچھوں کہ تم نے کیا دیکھا، اس وقت مجھے بتانا، اس سے پہلے نہیں۔ 1 گھنٹہ بھر میں مچھلی کو دیکھتا رہا۔ میں سمجھا میں نے مچھلی کو پورے طور پر دیکھ لیا ہے۔ اب میں امید لگا کر بیٹھ گیا کہ اوگاسس مجھ سے پوچھے گا۔ اوگاسس میرے قریب ہی تھا لیکن اس نے مجھ سے نہ پوچھا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، پورا ہفتہ گزر گیا، لیکن اوگاسس نے میری طرف توجہ نہ دی۔ ویسے رسمی طور پر الیک سلیک کرتا رہا، کبھی کبھی کانی آنکھ سے مجھے دیکھ بھی لیتا۔ میں مجبوری میں مچھلی کو بار بار دیکھتا رہا اور یوں پورے طور پر اس سے واقف ہو گیا۔ آخر اوگاسس میرے پاس آیا اور پوچھا، بتا تو نے مچھلی میں کیا کیا دیکھا؟ میں نے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دیں۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ جب میں بتا چکا تو وہ بولا، ابھی مشاہدہ کچا ہے، پھر دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے پھر سے مچھلی کو دیکھنا شروع کیا۔ اب کی بار مجھے نئی نئی باتیں نظر آنے لگیں، ایسی باتیں کہ میں خود حیران رہ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میں نے اوگاسس کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے مجھے شاباش نہ دی بلکہ کہا، ہاں اگر کوشش کرتے رہے تو دیکھنا سیکھ جاؤ گے۔ ڈرو لوگو ڈرو، پتہ نہیں ہمارے علماء دین کو یہ حسن کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات سے محبت بھرا لگاؤ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ ہر وقت ہمیں اللہ کے غیظ و غضب سے ڈراتے رہتے ہیں، سرزنش سے ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت یا اپنائیت کا جذبہ پیدا نہیں کرتے، صرف ڈر اور خوف۔ اللہ سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی رسی دراز ہے، اس کی سزا انتقامی ہے۔ ڈرو لوگو ڈرو، جان کنی کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو، گرز بردار فرشتوں کے سوال و جواب سے ڈرو، قیامت کے عذاب سے ڈرو۔ ہمارے علماء دین نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ دہشت کے اس جذبے کی وجہ سے آج تک کسی الیکشن میں کسی اسلامی پارٹی کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ عورتیں ڈرتی ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا تو انہیں لپسٹک لگانے کی اجازت نہ رہے گی، ننگے چہرے گھومنے پھرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ورکنگ وومن خوفزدہ ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا تو ان کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ نوجوان ڈرتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو گیا تو جینز اور پرنٹڈ شرٹس پہننا ممنوع ہو جائے گا۔ جدید موسیقی کے دلرادہ نوجوان ڈرتے ہیں کہ ناچنا گانا منع ہو جائے گا۔ دکاندار ڈرتے ہیں کہ زیادہ منافع کمانا ممکن نہ رہے گا۔ کروسیڈی پروپیگنڈا۔ کروسیڈز صلیبی جنگیں کے زمانے میں جب مسلمانوں نے حیرت انگیز فتوحات حاصل کی تھیں تو عیسائی پادریوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبردست پروپیگنڈا مہم چلائی کہ ایک مسلمان مجاہد 10 عیسائی سپاہیوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ انسان نہیں، درندے ہیں، ظالم ہیں، بے رحم ہیں، سفاک ہیں۔ مسلمانوں نے اسپین پر سال ہا سال حکومت کی تھی۔ مورخ مسلمانوں کی حکومت کو آئیڈیل دور قرار دیتے ہیں، لیکن عیسائی پادریوں نے مسلمان حکمرانوں کے اس پہلو کو ہمیشہ بلیک آؤٹ رکھا اور مجاہدوں کی بے رحمی اور تشدد کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔
عیسائی پادری اور راہب اسلام کے سخت مخالف تھے، اس لیے کہ عیسائیت نے راہبوں اور پادریوں کو ایک متحرک مقام بخش رکھا تھا۔ یہ مقام اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ وہ بارہا عیسائی بادشاہوں سے ٹکر لینے سے بھی نہیں گھبراتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام رہبانیت کے حق میں نہیں تھا۔ اسلام نے رہبانیت کو ممنوع قرار دیا تھا اور دینی علماء اور مولویوں کو کوئی اعزازی مقام نہیں دیا تھا۔ ان کی حیثیت عام مسلمانوں جیسی تھی۔ عیسائی راہب اور پادریوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ وہ تنگ دل ہیں، وسعت قلب سے محروم ہیں، انٹالرنٹ ہیں۔ عیسائی پادریوں نے تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا تھا، لیکن ہمارے مولوی اور ملا اپنے رویے سے غیروں کے پروپیگنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب امریکہ اور مغربی ممالک ہمیں فنڈامنٹلسٹ کے طعنے دے رہے ہیں، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جتنی رواداری اسلام میں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ حکم ہے کہ غیر مسلموں کو اتنی ہی آزادی دی جائے جتنی مسلمانوں کو حاصل ہے، ان کے مذہب کا احترام کیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوئے اور نماز کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ نماز کہاں ادا کی جائے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں سے بات کی۔ عیسائیوں نے کہا بے شک آپ ہمارے گرجے میں نماز ادا کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرجے میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے زبردستی عیسائیوں کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ اسپین میں الحمرا کی دیواروں پر جگہ جگہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے سوا کوئی غالب فاتح نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی تو یہی ان کا موٹو رہا۔ قصہ یوں ہے کہ جب مسلمانوں نے ہسپانیہ کو فتح کر لیا اور غرناطہ کا مسلمان حکمران شہر میں داخل ہوا تو چاروں طرف سے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے الغالب کے خطاب سے نوازا۔ اس پر حکمران نے جواب دیا کہ میں فاتح یا غالب نہیں ہوں، صرف اللہ کی ذات فاتح اور غالب ہے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں رواداری نہیں ہے، وہ انٹالرنٹ ہیں۔ مجھے یاد ہے پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ اسلام تو ایک آسان سا سادہ سا طریقہ ہے، جیو اور جینے دو، سکھی رکھو اور سکھی رہو۔ پہلی بات یہ کہ سچے دل سے مانو کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایوان اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے حقوق پورے کرو، لوگوں کی خدمت کرو، بانٹ کے کھاؤ، اپنی آمدنی میں ایک حصہ غریبوں کے لیے وقف کر دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہوا کرو، اور اگر توفیق ہو تو مکہ معظمہ اور ایک مدینہ منورہ میں حاضری دو اور حج ادا کرو۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا جناب والا اگر اسلام کے یہ 5 رکن ہیں پھر تو یہ واقعی بڑا سادہ اور آسان مذہب ہے۔ بالکل، وہ بولے۔ سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خدمت خلق سے شروع ہوتا ہے اور خدمت خلق پر ختم ہو جاتا ہے۔